کچھ لوگ وقت کے پنوں پر لکھے جاتے ہیں اور کچھ لوگ دلوں پر کندہ ہو جاتے ہیں۔ وہ وقت کے ساتھ مٹتے نہیں بلکہ نسلوں کو جینا سکھاتے ہیں۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید انہی میں سے ایک ہیں۔ یہ وہ سپاہی نہیں تھے جو صرف وردی پہنتے تھے، یہ وہ مجاہد تھے جو دل میں قرآن، سینے میں غیرت اور ہاتھ میں ہتھیار لے کر نکلے تھے، نہ صرف دشمن سے لڑنے کے لیے بلکہ اپنی قوم کو یہ دکھانے کے لیے کہ ایمان، قربانی اور جذبہ ہی اصل طاقت ہے۔ ایک خواب، ایک جذبہ۔ راجہ عزیز بھٹی 1928 میں ہانگ کانگ کے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد فوج میں تھے اور وطن سے محبت ان کے خون میں دوڑتی تھی۔ جب صغیر تقسیم ہوا تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان آ گئے، ایک نئے وطن کے لیے، ایک نئے مقصد کے لیے۔ نوجوان عزیز بھٹی نے جب پاکستان کو بنتے دیکھا تو ان کے دل میں ایک آگ سی جلنے لگی۔ یہ وطن آسانی سے حاصل نہیں ہوا اور وہ جانتے تھے کہ اس کی حفاظت بھی آسان نہیں ہوگی۔ اسی لیے انہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں داخلہ لیا اور 1950 میں گریجویشن مکمل کیا۔ لیکن وہ صرف فوجی افسر نہیں بنے، وہ عزم کا نشان بنے۔ 1965 کی جنگ، ایک تاریخ ساز قربانی۔ ستمبر 1965 میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا۔ دشمن کے عزائم واضح تھے، لاہور کو روند ڈالنا، پاکستان کو جھکانا۔ لیکن دشمن شاید بھول گیا تھا کہ یہ وہ قوم ہے جو چائے پینا چھوڑ دے گی مگر دشمن کو کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ لاہور کے قریب BRB نہر پر دشمن نے حملہ کیا اور وہاں ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا کوئی عام سپاہی نہیں تھا، وہ میجر راجہ عزیز بھٹی تھے۔ انہوں نے دشمن کے ٹینکوں، توپوں اور گولوں کا ایسے مقابلہ کیا جیسے کوئی پہاڑ طوفان کے سامنے کھڑا ہو۔ 6 دن اور 6 راتیں وہ مورچے میں موجود رہے، نہ آرام، نہ خوف، نہ پیچھے ہٹنے کا تصور۔ ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ وہ نہ صرف خود دشمن سے لڑ رہے تھے بلکہ جوانوں کو ہمت بھی دلا رہے تھے۔ ان کے سامنے قرآن پاک رکھا ہوا تھا اور ان کی زبان پر صرف ایک ہی فکرہ تھا، ہم اس مٹی کے رکھوالے ہیں، یہ مٹی کسی دشمن کو نہیں دیں گے۔ 17 ستمبر 1965 شہادت کا دن۔ 17 ستمبر کو دشمن نے فیصلہ کن حملہ کیا۔ توپوں کی گولہ باری شدت اختیار کر گئی۔ انہیں کہا گیا کہ وہ مورچہ چھوڑ دے، پیچھے آ جائیں، مگر انہوں نے کہا، میں اپنی سرزمین کی آخری انچ تک لڑوں گا، تو جیت کر واپس آؤں گا، کفن میں لپٹ کر۔ اسی دن ایک گولہ ان کے جسم سے ٹکرایا، خون زمین پر گرا لیکن سر فخر سے بلند رہا۔ وہ شہید ہو گئے مگر قوم کو جنلا دے گئے۔ نشان حیدر، قوم کا سلام۔ پاکستان نے انہیں نشان حیدر سے نوازا، جو صرف ان بہادروں کو دیا جاتا ہے جو اپنی جان دے کر قوم کی سانسوں کو محفوظ کرتے ہیں۔ راجہ عزیز بھٹی صرف ایک نام نہیں، وہ ایک داستان ہے، ایسی داستان جسے دشمن آج بھی یاد کرتا ہے اور پاکستانی آج بھی فخر سے دہراتے ہیں۔ غام وفا، نسلوں کے لیے سبق۔ ہماری نوجوان نسل کے لیے میجر عزیز بھٹی شہید ایک سبق ہیں کہ زندگی صرف جینے کے لیے نہیں، کبھی کبھی اپنی قوم کے لیے مرنا بھی زندگی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ اسکرپٹ ان سب کے لیے ہے جو آج پاکستان میں آزادی کی فضا میں سانس لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ فضا خون سے لکھی گئی ہے۔ آخری پیغام۔ میجر عزیز بھٹی شہید، ہم آپ کے احسان مند ہیں۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ بہادری کیا ہوتی ہے، آپ نے ہمیں جینا سکھایا، جھک کر نہیں، ڈٹ کر۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔